السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک ہو آپ سب کو، اور اللہ کرے ہم سب مسلمانوں کو جو ساری دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ہے، ہمت، حوصلہ اور ایمان کے نور سے منور کرے۔ اس سال ماہ رمضان میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک خاموش سی اداسی ہے اور تکن سے موجود ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے دل و دماغ کی، جیسے کہ کسی وقت کے منتظر ہو، اور نہ ہی دل کے اندر سے کوئی خوشی کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس اب جلدی سے سو جاؤں اور کم بات چیت کروں، کیونکہ دل اور دماغ دونوں ہی زیادہ سوچ وچار کے باعث تکن کے شکار ہے۔ افطاری بھی بس بچوں کی وجہ سے بنا لیتی ہوں، ورنہ دل تو بس صرف سادہ پانی سے روزہ کھولنے کو چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کو دل چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں خواہشات دن بدن دم توڑتی جا رہی ہے، درد زیادہ اور تمنائیں کم ہو گئی ہے۔ دنیا کے حالات دیکھ کر اور سن کر کوئی خوشی منانے کو دل نہیں چاہتا۔ فلسطین کے مسلمانوں سے لے کر کیا سوڈان کے مسلمان اور کیا ایران کے مسلمان، اور سب سے بڑھ کر اپنے پاکستان کے حالات، بس ہر طرف ایک مایوسی کی فضا برپا ہے۔ رمضان پہلے جیسے بالکل نہیں رہے، عیدیں پہلے جیسی جوش اور ولولے کا سامان نہ رہی، بس زندگی جیسے بسر نہیں کر رہے بلکہ کاٹ رہے ہیں۔ کہنے کو تو سب کچھ ہے الحمدللہ، چاروں طرف نعمتیں ہیں اور بہت کچھ موجود ہے، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی پیار محبت خالص ہے، نہ جذبات سچے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں پر نفسا نفسی طاری ہوگی، مگر یہ جو ابھی ہو رہا ہے اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا یہ سب وہی ہے جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی بتا دیا تھا کہ آخری زمانے میں یہ سب ہوگا؟ گھر میں بیٹھو تو گھٹن، باہر نکلو تو گھر واپسی کی جلدی ہوتی ہے۔ ویسے سچ ہے کہ سوائے چند گنتی کے لوگوں کے علاوہ ہر کسی سے خود غرضی کی بدبو آتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی بے رخی سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر یہ سوچ کے لگتا ہے کہ انہی لوگوں کی بے رخی کی وجہ سے میں ہی بدل نہ جاؤں، کیونکہ میں بدلنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی بدلنے والے لوگوں کو سراہتی ہوں، کیونکہ میری فطرت کی مٹاس کو میں ہرگز بدلنا نہیں چاہتی۔ میرا خوف یہ ہرگز نہیں رہا کہ لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے، بلکہ اس سوچ نے پریشان کیا ہے کہ کہیں انسانوں کے دل ایک دوسرے سے بہت دور نہ ہو جائے۔ اس رمضان میں کچھ الگ سے محسوس ہو رہا ہے، کسی سے بھی دیر تک باتیں نہیں ہو رہی، نہ دوستوں سے نہ رشتہ داروں سے۔ کچھ ایسے لوگ بچھڑ گئے جن کو اپنا سمجھتے تھے، اور وہ بالکل اجنبی نمودار ہوئے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے معیار بدل گئے ہیں، وہ دائرے بدل گئے ہیں جن پر ہم گھوم پھر کر واپس تو اپنی جگہ آ جاتے تھے، اب سحری تک جاگنے کی بجائے نیند کو ترجیح دیتی ہوں۔ اللہ الحق ہے، یہ دنیا در حقیقت ایک خوبصورت دھوکہ ہے، معاف کیجیے گا، اب تو یہ دھوکہ بھی خوبصورت نہ رہا، صرف بچپن کی ایک لمبی بورنگ رات کی مانند ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں مخلص لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ یہ زندگی تو خود اپنے آپ میں ایک آزمائش ہے، اور ارد گرد کے لوگ تھکا دینے والے ہو تو یہ سفر مزید کٹھن ہو جاتا ہے۔ مگر میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوگا کہ اس مہربان پروردگار نے مجھ پر خاص کرم کیا کہ ایک ایسا مخلص ساتھی اور شریک حیات عطا کیا جو ہر تکلیف میں میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا، اور مجھے زمانے کی ٹوٹی ہوئی نگاہوں سے ہمیشہ بچانے میں اللہ کے بعد بھرپور مددگار رہا۔ اور میں اس بات پر رب العالمین کی اور بھی زیادہ شکر گزار ہوں
کہ میری شریک حیات کا میرے متعلق بھی یہی سوچنا ہے۔ جانتے ہیں ویورز کہ اگر شریک حیات مشکلوں اور مصیبتوں میں وفا نبھا جائے اور ساتھ نہ چھوڑے تو زندگی کی بڑی سے بڑی تکلیف بے جیلی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک قیمتی نعمت ہوتی ہے جس کی بہت قدر ہونی چاہیے۔ بچوں کی فرمائش پر رمضان میں قیمے والے سموسے، سپرنگ رولز اور چکن تندوری والے سموسے بنائے اور فریز بھی کر لیے۔ اب کیا کرے، والدین اسی قربانی کا نام ہے۔ خود چاہے زندگی میں جو بھی چل رہا ہو، مگر بچوں کی خاطر بہت کچھ پیروں تلے دبانا ہوتا ہے۔ خدا کرے ہمارے ملک پاکستان کے حالات جلد از جلد بہتر ہو جائیں اور وہ ایک مرد قلندر جو جیل کی سلاخوں میں بند ہے خیر اور عافیت کے ساتھ باہر آ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لے، تاکہ پھر یہ ملک امن کا گہوارہ بنے اور یہاں بسنے اور رہنے والوں کی عزتیں اور جان و مال محفوظ ہو جائے۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔